پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوتے ہی یمن کے حوثی اور لبنان کی جنگجو تنظیم حزب اللہ نے بھی سعودی عرب کے ساتھ اپنے اختلافات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے جو حوثی ہیں ان کے اختلافات چل رہے تھے سعودی عرب کے ساتھ، اور حزب اللہ کے بھی اختلافات تھے۔ اب وہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوتے ہی انہوں نے اختلافات ختم کرنے کی باتیں بھی کرنی شروع کر دی ہیں۔ دیکھیں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ قطر میں جو کچھ اسرائیل نے کیا اس کے بعد ایک لائن ڈرا تو ہوئی، کم از کم کہ ایک طرف حزب اللہ ہے اور ایک طرف حزب شیطان ہے، تو کون حزب اللہ کے ساتھ ہے اور کون حزب شیطان کے ساتھ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میں ابھی جب ریسرچ کر رہا تھا تو بہت سارے اخبارات جن میں عرب نیوز بھی شامل ہے، انٹرنیشنل نیوز بھی شامل ہے، وہ اس بات کو بتا رہے تھے، کوڈ کر رہے ہیں نعیم قاسم کا نام، جو کہ حزب اللہ کے ترجمان ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ اب کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں، اسرائیل کے معاملے میں ہم ایک ہیں۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں گارنٹی دینی ہے سعودی عرب کو، اور سعودی عرب کو ہمیں گارنٹی دینی ہے کہ ہم آپس میں تمام اختلافات، تمام دشمنیاں، چیزیں ختم کر کے اس کے بعد ہم اسرائیل کی طرف متوجہ ہوں، اور اس سے پہلے کہ اسرائیل ہم پر حملہ کرے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی جو اٹیکنگ پوزیشن ہے اس کو واضح کر دینا چاہیے، یعنی کہ ہم بھی اٹیک کر سکتے ہیں، اس کو واضح کر دینا چاہیے، اور سعودی عرب کو اس طرف سے ذرا سکون ملنا چاہیے۔ میں کوشش کے باوجود ابھی تک حوثی باغیوں کی جانب سے کوئی پیغام ایسا جو ہے اس کو میں ڈرا نہیں کر پایا یا اس کو دیکھ نہیں پایا، لیکن یہ ضرور ہے کہ لیبنان ہے جہاں پہ حزب اللہ اس وقت کنٹرول میں ہے، اور یمن ہے۔ یمن نے بحیثیت کنٹری کہا ہے کہ ان کے سعودی عرب کے ساتھ کوئی ایسے معاملات جو ہیں وہ حل طلب ہیں اور ان کو اکٹھے بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اس سے پہلے جتنے حوثی باغی تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یمن اس کو براہ راست سپورٹ کرتا ہے، لیکن یمن کی طرف سے اس جیسچر کا آنا، اور میرا خیال ہے کہ سعودی عرب اب اس بات کو بہت زیادہ ریئلائز کر گیا ہے کہ دنیا میں اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو آپ کو ایک پاور لنک کے ساتھ جوائن ہونا پڑے گا، اور اس میں سب سے بڑا جو کام ہے وہ آپ کے آپسی اختلافات ہیں۔ دیکھیں جس طرح قطر پہ حملہ ہوا، مجھے یاد ہے آج سے ڈیڑھ ہفتہ پہلے جب قطر پہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت سعودی پرنس جو تھے وہ فوری طور پہ قطر پہنچے، اور اس سے پہلے آپ کو 2 ماہ کی اگر ہسٹری کا پتہ ہے تو صرف 2 ماہ کی ہسٹری، بہت پرانی نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قطر اور سعودی عرب ایک دوسرے کے مخالف کھڑے تھے، اور انہوں نے پابندیاں عائد کر دی تھی قطر کی طرف سے، اور قطر نے پابندیاں عائد کر دی تھی سعودی عرب کی طرف، تو یہ پابندیاں ختم ہوئیں، گلے ملے اور ایک دوسرے کا ماتھا چوما، اور اس کے بعد اختلافات کی شدت میں کمی آ گئی، اور بہت حد تک اب اختلافات نہیں ہیں۔ یہ سارے چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں جن کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے، اور سعودی عرب کو صرف جو خطرہ ہے وہ اس وقت اسرائیل سے ہے، اور وہ ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے ایک پیکٹ کیا ہے پاکستان کے ساتھ، ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت دونوں کا دفاع جو ہے مشترکہ ہو گیا ہے، اور دونوں کے دفاع کا مشترکہ ہونے کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ اسی کو ہوگا جو حملہ کرنا چاہتا ہے تمام اسلامی ملک میں۔ شکر الحمدللہ کہ تمام اسلامی ملک اب اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب چاہے آپس میں ایک دوسرے کو کوئی اور نام دے دیں، ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھیں سعودی عرب کی بارڈرز جو ہیں وہ ڈیفائن ہیں، یمن کے بارڈر ڈیفائن ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گروہ ایسے ضرور موجود ہوتے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ نعیم قاسم نے بھی اعتراف کیا ہے، انہوں نے کہا کہ حزب اللہ آن اے ہول ایک جو جماعت ہے اس کی طرف سے سعودی عرب کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں اس کے اندر کچھ گروہ ہیں جن کی جانب سے اگر کوئی اس طرح کا کیا جاتا ہے تو ہم اس کی پہلے سے مذمت بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ایسا کوئی کچھ نہ ہو۔ تو چلیں، سعودی عرب کو پاکستان کے ساتھ ملنے سے یہ سکون تو ہوا کہ قطر کی جانب سے اس کو اب کوئی زیادہ سختی نہیں دیکھنی پڑے گی۔ لیبنان ہے، وہاں سے اس کے لیے ایک اچھی خبر آ گئی ہے۔ یمن ہے، یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے اس کی اچھی خبر آ گئی ہے، تو یہ سعودی عرب کے لیے اچھی خبریں ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے ہم نے ایک ولاگ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ سعودی عرب کو ہونے جا رہا ہے۔ اس میں پاکستان دیکھیں پچھلے
75 سال سے حالت جنگ میں ہے، ایسے ہی ہے۔ اور وہ ہے اس لیے کہ ہمارا دشمن کمینہ جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے ہمسایہ، وہ ہمیں کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ ہم تو ہر وقت حالت جنگ میں ہیں، ہر وقت ہمارے جہاز، ہمارے جوان جو ہیں سرحدوں پہ جاگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ دشمن کسی وقت بھی ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کو ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے، بلکہ میں یہ اگر کہوں تو ماں سوائے فلسطین کے باقی ممالک کے ساتھ وہ پوزیشن نہیں ہے۔ گو لیبنان نے بہت لمبی خانہ جنگی جو ہے بھگتی ہے، اور وہاں پہ شیعہ سنی بہت زیادہ جو ہیں فسادات بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا دوسرے ممالک کے ساتھ جنگوں کا وہ تجربہ نہیں ہے جو پاکستان کو اس کے دشمن نے سکھایا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم سیکھیں ہیں، اور ہم تو اب کرکٹ میں بھی اشارے کر رہے ہیں کہ والا 6-0 والا، تو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اور سعودی عرب یہی اعتماد چاہتا تھا، اور ایک دفعہ اعتماد آپ کو مل گیا، پاکستان آپ کے ساتھ شامل ہو گیا، تو اب چاہے یمن ہے یا لیبنان ہے اور یا ایران ہے، قطر ہے، میں تمام ممالک کے نام لے لیتا ہوں، اور ان تمام ممالک نے یہ ریلائز کر لیا ہے کہ ہمیں ایک لائن جو کہ حزب اللہ کی ہے، دو حزب اللہ، جو ایک حزب اللہ ہے وہ تو تنظیم ہے، لیکن ایک حزب اللہ وہ ہے جو کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمان ہیں، اس میں شامل ہونا ہے۔ تو یہ میں جو لائن ڈرا کی بات کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنے کی اوور دا ایئرز، ہم عدیل بھائی ہوں نہ ہوں، ہمارے اولاد ہو، لیکن وہ دیکھیں گے کہ دنیا میں دو قوتیں آپس میں برسر پیکار ہوں گی، ایک مسلمانوں کی اور دوسری کفار کی، اور یہ لائن جو ہے اب سے ڈرا ہونا شروع ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کے بعد ایسی خبریں جن کی تصدیق جو ہے خواجہ آصف بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک کہا ہے اپنے ایک انٹرویو کے اندر کہ باقی ممالک بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی پیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ضرور ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسی پیکٹ کے اندر باقی ممالک کو شامل کیا جائے یا سب کے ساتھ الگ الگ کیا جائے۔ میرا خیال ہے بہتر تو یہی ہے کہ ایک پیکٹ بنے اور اس میں تمام اسلامی ملک جو ہیں اس کا حصہ ہوں، اور کوئی ملک باہر نہ ہو، تو تب جا کر آپ نیٹو سے زیادہ مضبوط، نیٹو کے اس وقت 33 یا 34 رکن ممالک ہیں، اور اگر مسلمانوں کے اندر یہ پیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ 51 سے زیادہ جو ہیں ہمارے ممبران ہوں گے، اور اس کے بعد دنیا جو ہے شاید کسی مسلم کنٹری کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکیں۔ دنیا کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس وقت تمام کی تمام ویٹو پاورز جو ہیں وہ یورپین اور امریکن قوموں کے پاس ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ چلے چین کے پاس بھی ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس یہ قوت نہیں ہے، جو اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں اتنے زیادہ ممالک ہیں، صرف ایک نہ ہونے کی وجہ سے وہ قوم متحدہ میں اپنی آواز اس طرح سے نہیں بلند کر پاتے ہیں جس طرح سے کرنی چاہیے۔ خوشائند خبریں عدیل صاحب صرف مسلم دنیا سے نہیں ہیں، خوشائند خبریں آپ کو مغرب سے بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جو کام بہت لمبے عرصے سے تمام مسلمان ملک نہیں کر سکے، وہ غزہ کے مظلوم لوگوں نے کر دکھایا ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت کئی یورپین ممالک جو ہیں فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں۔ کل انگلینڈ نے بھی کر لیا، کینیڈا نے بھی کر لیا، پرتگال نے بھی کر لیا، آسٹریلیا نے بھی کر لیا، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر غزہ کے جو شہید ہیں اور جو لوگ اس وقت جنگ کی حالت میں ہیں، بھوک پیاس کاٹ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کہ دنیا آہستہ آہستہ سمجھ رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل حزب الشیطان ہے، ان کے خلاف جو ہے ہمیں برسر پیکار رہنا ہے۔ اگر رہنا ہے تو ایک ہونا ہے، اور ایک ہو کے چاہے ہمیں جنگ کی حالت میں رہنا چاہے مصیبتیں اٹھانی پڑیں، ہمیں ایک ہو کے اپنے ہر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیبنان اور یمن سے آنے والی ایسی خبریں ہمیشہ ویلکم کی جائیں گی پاکستان کی جانب سے۔ یاد رکھیے گا جو بھی ملک آنا چاہے گا، جس طرح سے خواجہ آصف نے کہا، ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہم ایسے تمام لوگوں کو ویلکم کریں گے جو کہ امن کے ساتھ اور یکجہتی کے ساتھ رہنا چاہیں گے۔ بے امنی نہ پاکستان نے کبھی چاہی ہے، نہ ہم سعودی عرب کے بارے میں ایسا کبھی سوچ سکتے ہیں۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہاں ہم پر حملہ کیا گیا تو ہم پلٹ کر ایسا وار کریں گے کہ پھر نہ کوئی فتنہ ہندوستان بچے گا، نہ فتنہ اسرائیل۔ انشاءاللہ بہت شکریہ عامر بھائی جی۔ بالکل یمن اور لبنان سے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اس بارے میں عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔